الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وشهداء ملته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز بلند درود و سلام الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بلغ العلا بك بلغ العلا بكماله كشف دجى بجماله حسن جميع صلوا بلغ العلا بکماله. جسے چاہا اپنا بنا لیا آقا جی. جسے چاہا اپنا بنا لیا. جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے. یہ بڑے ہیں. بلغ العلا بکماله. کوئی آیا لے کے چلا گیا. کوئی آیا لے کے چلا گیا. کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گھلا نہیں. یہ تو اپنا نصیب ہے. بلغ العلا کشف. اچھا نا گلہ میرا خراب جے نمازی بھائی جان دین. پرسوں رات کچھ چیز کھا کے اس طرح صبح اٹھے گلٹ بن گیا. ٹونسس جنہوں کہتے ہیں. گلہ بڑا سجیا اندروں تے مینوں لگدا تہاڈا بھی سجیا. اللہ نہ کرے کہ ایک دا سجا سارے دا نہ سجے. تے
تے والا غل لا اے ایسا درود ہے یقین کرو حضور دی پاک برگاہ مقبول ہی مقبول ہے. تے بچے نو آندا ہے تھوڑا جا ذوق نال شوق نال. اج پتہ ولادت کدی ہے؟ اج 6 شبان المعظم ہے تے کل دا دن جڑا گزر گیا نا مولا حسین پاک دی ولادت سی. ہاں مولا حسین پاک تے انشاءاللہ اج حسین دا ذکر بھی کرنا ہے تھوڑا جا شبان المعظم دا بھی کرنا ہے تے محبت دے نال بلغ العلا بک کشف لی حسن جمیع خصالہ صلو علیہ بلغ العلا بکیلہ. میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا آقا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی آل کا مجھے جینا مرنا سکھا دیا بلغ کشف لی حسن جمیع خصالہ. مقدر والا کہے گا صلو لی بلغ العلا بک. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات پاک تے محبت برا درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد حاضرین و ناظرین و سامعین اکرام گزشتہ جڑا مہینہ گزرا سی بڑیاں برکتاں والا بڑیاں بہاراں والا اور اس مہینے دی 27 تاریخ نو میرے اور تہاڈے آقا و مولا کملی والے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو معجزہ معراج دے نال نوازیا گیا. اور وہ مہینہ ختم ہویا جڑا اج دا یہ مہینہ ہے شبان المعظم دا مہینہ. اس مہینے دی فضیلت بڑی اس مہینے دا وقار بڑا ہے اس مہینے دی عظمت بڑی علو مرتبہ بڑا ہے کیونکہ اس مہینے دے اندر مولا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت با کمال بھی ہوئی ہے. 2 روایات ملتی ہیں. ایک روایت کہ 3 تاریخ کو شبان المعظم کی 3 تاریخ کو مولا حسین پاک اس دنیا کے اوپر تشریف لائے اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ مولا حسین پاک 5 شبان المعظم کو اس دنیا کے اوپر تشریف لائے. اور اس مہینے کی فضیلت اور بھی بڑی فضیلت ہے. اس مہینے کی 15ویں تاریخ 15 شبان المعظم کو قسمت والی رات بھی کہا جاتا ہے, تقدیر والی رات بھی کہا جاتا ہے, مغفرت والی رات بھی کہا جاتا ہے, دعائیں قبول ہونے والی رات بھی کہا جاتا ہے. جیسے میں اور آپ اپنی زبانوں سے یہ کہتے ہیں شب برات آ گئی ہے, تو اسی مہینے کی 15 تاریخ کو شب برات آزاد ہونے والی وہ رات جو انسان توبہ طائب کرتا ہے, اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے, اور اس رات کو
پورے سال کے جو رجسٹر ہوتے ہیں، پچھلی شبان المعظم کی 15ویں رات کو میرے اور آپ کے پاس نیا رجسٹر آیا تھا. پورا سال اس کے اندر نیکیاں بھی لکھی گئیں، برائیاں بھی لکھی گئیں، بے حیائیاں بھی لکھی گئیں. ہر وہ فعل جو میں اور آپ کرتے ہیں فرشتے لکھتے ہیں. پورا سال جب یہ مہینہ آتا 15ویں تاریخ وہ پرانا رجسٹر یوں بند ہوتا، وہ اللہ جل مجدہ الکریم کی پاک بارگاہ میں پہنچ جاتا. اور اسی مہینے کو، اسی رات کو، شبان المعظم کی 15ویں رات، پھر ایک نیا رجسٹر بھی آ جاتا ہے. اس رات کو لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے کو اتنا رزق دینا ہے، اس بندے کو اتنی حیاتی دینی ہے، اتنی زندگی دینی ہے، اتنی صحت و تندرستی دینی ہے. ہر چیز اس رات کو لکھ دی جاتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ قسمتوں والی رات. اور اس رات کو حضور کی حدیث مبارکہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آیا عائشہ تمہیں پتہ نہیں کہ آج کون سی رات ہے؟ یا رسول اللہ کون سی رات؟ فرمایا آج شبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اور آج کی رات میرا کریم رب بنو قلب کی بکریوں کے جو ریوڑ ہے نا، یہ ایک قبیلہ تھا، اس کے پاس بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھی، بہت ہی زیادہ مشہور تھا. حضور نے فرمایا جتنیاں بکریاں اس قبیلے کے پاس ہیں نا، فرمایا ان بکریوں کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ان بالوں سے زیادہ اس رات کو اللہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے. آپ دیکھیں حضور کا علم کیسا ہے. ایک بکری میرے اور آپ کے سامنے لا کے کھڑی کر دی جائے نا، اور یہ بھی کہا جائے کہ قاری صاحب فلاں جی، تایا جی، پھپھا جی، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، مہینہ لے لو، 2 مہینے لے، ایک پوری بکری دے ایک وال نو گن کے سانو گنتی شمار کر کے دسو. اور نہیں گنتی کر سکتے، پر واہ آمنہ دا لال، عبداللہ دا لخت جگر، نبیہ دا سلطان، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، حضور نے اس طرح فرمایا عائشہ بنو قلب کی بکریاں تھوڑی ہیں، اور ان کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں یہ بھی تھوڑے ہیں. فرمایا ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ حضور کا علم غیب، حضور جانتے تھے کہ اتنے بال بکریوں کے ہیں، اتنے بال بکریوں کے ہیں، اور میرے کریم رب کی رحمت اس رات کو زیادہ جوش میں ہوتی ہے. فرمایا بنو قلب کی بکریوں کے بال کم ہیں، اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہگاروں کو زیادہ بخش دیتا ہے. تو یہ مہینہ ہے شبان المعظم کا مہینہ. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باقی اور مہینوں میں نہیں، رمضان المبارک کا مہینہ نکال کے، وہ تو فرض روزے ہیں نا، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں. جو نفلی روزے ہیں جب مرضی رکھ لیں. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ جس مہینے کے اندر روزے کی حالت میں دیکھا وہ شبان المعظم کا مہینہ تھا. تو یہی مہینہ تھا. ہم عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں؟ مکاشفۃ القلوب، حجت الاسلام، امام غزالی کی کتاب یہ پڑھی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور روزہ رکھنے شروع کر دیتے، اس مہینے میں روزے رکھنے شروع کر، پھر لگاتار حضور روزے رکھتے تھے، اور پھر ہم یہ گمان کرتی تھی کہ اب حضور کبھی روزہ چھوڑیں گے نہیں، لگاتار حضور روزے رکھتے جاتے. لیکن پھر وقت ایسا آتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اسی شبان کی بات ہو رہی ہے، کہ جب روزہ چھوڑنے شروع کر دیتے، نفلی روزے تھے، جب چھوڑنے شروع کر دیے تو ہم یہ گمان کرتے تھے کہ اب حضور شاید روزہ رکھیں گے نہیں. یعنی رکھتے تو طویل رکھتے، اور چھوڑتے تو پھر بھی طویل دن چھوڑ دیتے روزہ. اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے، اسی کتاب کے اندر حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے تھے ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پورا مہینہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا تھا. پورا مہینہ، اس مہینے کو یعنی شبان المعظم کا جو مہینہ یہ گزر رہا ہے، پورا مہینہ حضور روزہ رکھتے تھے. اب اس کی تفسیر
جو علماء نے بیان کی ہے وہ ایک حدیث مبارکہ کے ساتھ کی ہے۔ وہ یہ ایک حدیث مبارکہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ زیادہ روزے رکھتے تھے۔ تو علماء نے فرمایا وہ جو ہے نا پورا مہینہ روزے رکھتے تھے، اسی کی تفسیر ہے کہ حضور کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ اور فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کہ یہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے نا، یہ جو مہینہ ہے یہ زمین کو نا تر و تازہ کرنے والا ہے، اس کے اندر بیج لگانے والا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ پاکیزہ رہا کرو، اپنے جسم کو، اپنے نفس کو، اپنے دل کو ہر وقت پاکیزہ رکھا کرو۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے، حضور نے فرمایا کہ میں کثرت کے ساتھ روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ اس مہینے کی 15ویں تاریخ کو یہ جو نامہ اعمال ہے نا یہ اٹھائے جانے ہیں اللہ کے حضور۔ سارے مہینے کی سارا سال نیکیاں جو ہیں، جو بھی اعمال میری امت کے لوگوں نے کیے ہوں گے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمایا اے عائشہ، میرا جب نامہ اعمال جائے نا عرشوں پر اللہ کے پاس جائے، فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آخری نیکی روزہ لکھی ہوئی ہو، یعنی اس مہینے کے اندر آخری نیکی کیا لکھی ہو؟ روزہ لکھی ہوئی ہو، اور کثرت کے ساتھ پاکیزگی، طہارت، ذکر، اذکار، یہ چیزیں لکھی ہوئی۔ اسی لیے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں عبادت بھی کرو، پاکیزہ بھی رہو، اور اپنے نفس کی اصلاح بھی کرو۔ اور اس مہینے کے اندر وعید بھی دی گئی ہے، یہ جو پیچھے بیان کیا نا بنو کلب کی بکریوں جتنے اس سے زائد گناہگار بخش دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر چند لوگ وہ اس رات کو بھی بخشے نہیں جاتے، نہیں بخشے جاتے سرکار، وہ جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اس سے حقار کیوں نہ ہو، سب بخش دی جائیں گے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے کے اندر بھی بخشے نہیں جاتے۔ مسلسل زنا کرنے والا شخص وہ نہیں بخشا جاتا، شراب پینے والا مسلسل کبھی بخشا نہیں جائے گا، ماں باپ کا نافرمان اس رات کو بھی بخشا نہیں جاتا، کینہ رکھنے والا، کینہ وہ بھی اس رات کو بندہ بخشا نہیں جاتا۔ ماں ناراض ہے، مسجد میں ساری رات تقریر سنی، اللہ اللہ کیا، عبادت کی، نماز تسبیح پڑھی، ذکر اذکار کیا، رو کے گڑ گڑا کے وہ یمد یدیہ، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے ربا معافی دے، ادھر ماں ناراض ہے، ادھر معافی مانگ رہا ہے۔ یار جے تو چاہتا ہے نا رب راضی ہو جائے اس مہینے کے اندر، تو پہلے اپنی ماں کو راضی کر، رب خود بخود ہی راضی ہو جائے گا۔ پہلے عزیز و اقربا کو راضی کر، پہلے توبو اللہ والی پکی توبہ کر کے تو آ، یہ تو نہیں نا کہ آج ربا معافی دے دے، کبھی شراب نہیں پیوں گا، پھر جیسے صبح چلو کبھی پی لیا کریں گے، کبھی یہ بھی کام کر لیا کریں گے، پھر معافی مانگ لیں گے، نہ پکی توبہ اس رات کو، پکی توبہ۔ تو یہ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے یہ بڑیاں برکتاں والا، بڑیاں رحمتاں والا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کی 5 تاریخ کو اس دنیا کے اوپر جو تشریف لانے والا کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ ابھی بتایا تھا، کسی کو پتہ ہے تو کہہ دو، مولا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا حسین پاک 5 تاریخ کو، دوسری روایت کے مطابق 3 تاریخ کو شعبان المعظم کی مولا حسین پاک دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضرت مولا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ بولے یار آج سارے بولے، کس کے بیٹے ہیں؟ مولا علی پاک کے۔ اور ماں کا نام کیا ہے؟ سارے بولو، سید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ آپ کے لخت جگر حضرت مولا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت مولا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا نا لؤلؤ والمرجان،
سورہ رحمان کے اندر کہ وہ دو دریا جب ملتے ہیں تو کیا نکلا ان کے اندر سے؟ لؤلؤ مرجان. یہ لؤلؤ ایک موتی ہے اور مرجان بھی ایک موتی ہے. جب دنیا کے دریا آپس میں ملتے ہیں، نہریں آتی ہیں، پانی اچھلتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ سپیاں نکلتی ہیں، کچھ موتی نکل آتے ہیں. تو یہاں سے علماء نے اس آیت کے اوپر بڑی بحث کی ہے ان دو لفظوں کے اوپر کہ لؤلؤ مرجان سے مراد کون لوگ ہیں؟ فرمایا لؤلؤ سے مراد حضرت مولا حسن ہے اور مرجان سے مراد مولا حسین پاک ہے. اب دو دریا کون ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ وہ دو دریا، ایک دریا حضرت مولا علی پاک اور دوسرا دریا سیدہ فاطمہ الزہرا. جب یہ دونوں دریا آپس میں ملے تو جو رزلٹ اور موتی سامنے آئے، ایک حسن کی صورت میں آ گیا، دوسرا حسین کی صورت میں آ گیا. لؤلؤ مرجان. حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا نکاح جو ہے یہ حضرت مولا علی پاک کے ساتھ ہوا. اور کیسے ہوا؟ میرا اور آپ کا سارے اس پوری دنیا کے اندر ماں باپ وہ نہ ہو تو تائے مامے یہ نکاح کرتے ہیں، جاتے ہیں، دیکھتے ہیں. لیکن حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح کسی دنیا دار نے نہیں کیا، سب سے پہلے خود رب العالمین نے کیا ہے. موجم الکبیر کتاب ہے، اس کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. ایک دن حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا علی پاک کی طرف دیکھا، علی پاک کی طرف دیکھا اور دو چار باتیں ہوئی. اتنی دیر میں حضرت جبریل بھی تشریف لے آئے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جیسے تشریف لے کے آئے نا، حضور نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ. فرمایا ابھی ابھی جبریل میرے پاس آیا ہے، ابھی ابھی جبریل میرے پاس آیا. یا رسول اللہ کیا کہتا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ رب کا سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ سونے محبوبہ رب فرما رہے کہ ہم نے عرشوں کے اوپر تیری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا اور علی کا نکاح کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، جو رب کہتا وہی بیان کرتے تھے. تو فرمایا کہ رب نے نکاح آسمانوں پہ کر دیا اور فرمایا رب فرما رہے محبوب ہم نے نکاح آسمانوں پہ کر دیا، اب فرش کے اوپر تم ان دونوں کا نکاح کر دو. تو یہ اللہ کی رضا سے کیا ہوا؟ نکاح ہو گیا اللہ کی رضا سے. حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے. خدا کی قسم میں اور آپ ہم سب لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ میرے ماپے تو آڈے تھے قربان. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یا رسول اللہ ہمارے ماپے، ہماری جانیں، اولادیں، مال و متاع سب کچھ سونے تیرے قدمت قربان. سارے یہی کہتے ہیں، ہر صحابی نے بھی یہی کہا. اور سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کی شان سننے پھر کچھ ہی بات سے کہو سبحان اللہ. تو آڈی سبحان اللہ دس رہی ہے کہ تقریر کیویں نہیں سننی. کہو ایک دفعہ پھر کہو مولا حسین دے ناتے سبحان اللہ. خالق نے اعلان فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا رب دا ارادہ ایک توہانوں پاک کر دے. میری ایک گل یاد رکھیا جے رب دا گھر مسجد ہر ویلے پاک ہوندیے صاف ہوندیے، لیکن صبح ویلے نمازی آ کے پھر انہوں صاف کر دینے، نمازی آ کے جھاڑو مار دینے، بار فرش دھون دینے. انہاں نمازیاں نو پوچھو کہ بابا جی کیوں صاف کیتی ہے؟ مسجد تے پہلے بھی صاف سی. بابا کہے گا میرا ذہن کہندا سی، میرا ارادہ سی
کہ بے شک اللہ دا گھر پہلے صاف سی لیکن تھوڑا اور صاف ہو جائے گا، چمک جائے گا، اس وجہ نال صاف کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ فرما رہے اے محبوبہ رب دا ارادہ ہے کہ تہاڈی آل پاک تو پلیدی دور کر دے، نجس دور کر دے وے، طہارت کر دے وے، پاکیزہ کر دے وے۔ عرض کی تھی کریم ربا نبی دی آل تے پہلے پاک سی پھر پاک کرن دو وجہ کیے، فرمایا بیلیو او جس طرح مسجد تجھی وار صاف کرن دے نالے زیادہ صاف ہو جاندیے، چمک جاندیے، اسی طرح میں قرآن وچ فرمایا ہے کہ میرا ارادہ ہے محبوبہ تیری آل نو اور صاف کر دیواں، چمکا دیواں۔ پاک تے پہلے بھی بڑی سی پر دنیا نو دسنا چاہنا ہوا کہ رب پاک کرن والا ہے، نبی دی آل پاک ہون والی ہے۔ رب یہ فرما رہا کہ محبوبہ آل تے پہلے ہی پاک سی، مسجد پاک ہے نا، نماز پڑھتے ہیں صبح شام آ کے، لیکن صبح پھر صاف، بابا جی کیوں؟ کہے گا یار قاری صاحب اور زیادہ صاف ہو جائے گی۔ رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، رب دا ارادہ ہے کہ آل پاک تو پلیدی دور، نجس دور۔ اچھا مینو اور تو انو حکم کی ہے پتہ کہ گناہ تو دور رہنا، گناہ تو دور رہنا، برائی تو دور رہنا، بے حیائی تو دور رہنا، شراب تو، زنا تو، ہر برائی والی چیز تو مینو اور توانو کی حکم ہے دور رہنا۔ مجھے حکم ہے قاری صاحب دور رہنا، شیخ الحدیث کو حکم ہے کہ دور رہنا، کسی پیر کو، فقیر کو، ہر ولی کو یہ حکم ہے کہ نجس پلیدی سے دور رہنا۔ لیکن وہ آل پاک کی شان کیا ہے، وہاں پلیدی کو حکم ہے کہ میرے نبی کی آل سے دور رہنا، پلیدی کو، نجس چیز کو حکم ہے کہ میرے نبی کی آل سے دور رہنا۔ کیا شان ہے۔ اچھا سیدہ وہ بات کر رہا تھا ذہن میں آ گئی تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ سونے محبوبہ ساڑھے ماپے تیرے تے قربان، ہر بندہ ہر نبی دا صحابی یہی کہنا سونے ساڑھے ماپے تیرے تے قربان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرمانے، جیڑا بھی صحابی آوے ہی کہے کہ سونیا میرے ماپے تیرے تے قربان نے، اے کملی والیا میرے ماپے تیرے تے قربان نے۔ حضرت عمر فاروق بھی آ کے ہی جملہ کہندے نے، حضرت ابو بکر صدیق بھی آ کے ہی جملہ کہندے نے، حضرت عثمان غنی علی پاک، حضرت طلحہ زبیر عمر، ہر نبی دا غلام ہی کہندا سونیا ساڑھے ماپے تیرے تے قربان نے، ساڑھے ماپے تیرے تے قربان نے۔ پر ایک دن کملی والے تشریف فرمانے، سیدہ طیبہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے کے آئیا۔ کملی والے نے دوروں ویکھے آئے کہ میری بیٹی سیدہ تشریف لے کے آ رہی ہیں۔ حضور اپنی جگہ تو کھڑے ہو گئے، جدوں سیدہ نیڑے آئیاں نے کملی والے نے سیدہ دا متھا چومے آئے، آپ نو بوسا دیتا ہے۔ کملی والے نے فرمایا اے میری دھی فاطمہ میری تھاں تے جگہ تے نشست بیٹھ جا۔ خدا دی قسم ہر نبی دا صحابی یہی کہندا سی کہ سونیا میرے ماپے تیرے تے قربان نے، میں اور تسی بھی کہنے سونیا میرے ماپے تیرے تے قربان نے۔ پر اس دہاڑے نبی نے کی فرمایا ہے، فرمایا دھیے اتھے بیٹھ جا،
سارے جگ دے ماپے میرے تے قربان، پر سیدہ میری بیٹی مجھ محمد دے ماپے تیرے تے قربان نے۔ فرمایا کہ ہر بندے دی نسل او دے باپ تو چل دی ہے، فرمایا پر میری نسل میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا تو چلے گی۔ حضرت ام فضل فرماندیاں نے کہ ایک رات میں سو گئی، میں خواب ویکھیا، کی ویکھ دیاں؟ خواب ویکھ دیاں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا جسم مبارک ہے کہ اس جسم دا ایک حصہ جز ایک کٹ دیتا گیا۔ یہ آپ دی چچی نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی چاچی نے، آپ فرماندیاں نے او کٹیا جسم دا حصہ میری جھولی دے اندر۔ میں صبح اٹھی میں بڑی پریشان، بڑی حیران بھی، یار یہ ہو کی گیا میرے نال کہ میں کی ویکھ بیٹھی ہے حضور دی پاک بارگاہ وچ۔ یا رسول اللہ اج رات نو بڑا عجیب خواب ویکھے، میں ڈر گئی ہاں، میرا حوصلہ نہیں ہو رہا میں تانوں بیان کراں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چاچی بیان تے کر، کی ویکھ کے آئی ہے؟ ویکھیا کی ہے؟ یا رسول اللہ رہن دو نا، رہن دو، تسی بھی پریشان ہو جائے گے۔ فرمایا نہیں، مجھے بتا تو صحیح دیکھا کیا ہے؟ آپ کیا فرماتی ہیں کہ سونے محبوبہ میں ویکھیا خواب دی حالت دے اندر کہ تہاڈا جسم دا ایک حصہ کٹ دیتا گیا اور کٹیا ہویا حصہ میری جھولی دے اندر۔ سونے میں بڑی پریشان کہ اللہ نہ کرے ایسا کوئی واقعہ تہاڈے نال ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں یہ گل سنی نا تو حضور مسکرا دیے، حضور مسکرا دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے فرمانے لگے، فرمایا کہ یہ بری خواب نہیں ہے، یہ تو بڑی اچھی خواب ہے، بڑی اچھی خواب ہے، بڑی اچھی خواب ہے، بڑی اچھی خواب ہے۔ اچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے پھر؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر ایک بیٹا پیدا فرمائے گا۔ فرمایا کہ وہ بیٹا چاچی جان، وہ بیٹا آپ کی گودی کے اندر آئے گا۔ احمد نہیں، حضور نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، لحمو کا لحمی جسمو کا جسم، حضور نے فرمایا۔ احمد نہیں فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا حصہ حسین ہے۔ فرمایا کہ وہ عنقریب ایسا ہوگا، عنقریب ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا اور وہ بیٹا آپ کی گودی کے اندر آئے گا، آپ اسے کھلائیں گی، آپ اس کی دائی بھی بنیں گی۔ وقت گزرتا ہے، ام الفضل فرماتی ہیں وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، وقت آ گیا جب مولا حسین تشریف لے آئے۔ ہائے ہائے، مولا حسین پاک تشریف لے کے آئے۔ خدا کی قسم بڑے بڑے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، بڑے بڑے کاذب لوگوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کیے، کوئی اپنے آپ کو نبی کہتا، کوئی ولی کہتا، کوئی کیا کہتا، کوئی کیا کہتا، پر قیامت کی صبح آ جانی ہے کسی نے اپنے آپ کو حسین نہیں کہنا، حسین نہیں کہنا۔ حسین ایسے تھوڑا بنتا ہے، حسین تے پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں نا، 72 تن قربان کرنے پڑتے ہیں، اپنے بچوں کے لاشیں ہاتھوں سے اٹھا کے خیموں کے اندر لانے پڑتے ہیں، اور پھر کربلا کی سرزمین پہ تپتی ہوئی ریتوں کے اوپر اپنے رب کو طویل سجدے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ وہ ایسے حسین بنتا ہے، باتوں سے تو حسین کوئی نہیں بنتا، کردار سے حسین بنتا ہے۔ حسین کوئی نہیں بنے گا، حسین کوئی نہیں بنے۔ ام الفضل فرماتی ہیں وقت آ گیا، حضور نے میرے پاس بھی پیغام بھیج دیا کہ آ جاؤ، اس خواب کی تعبیر ہونے والی، آ جاؤ۔ ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ حضور بھی تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ جیسے علی پاک سیدہ فاطمہ زہرا کے دروازے پہ پہنچے نا تو سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا لخت جگر حضرت مولا حسین، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا
سنگھار فاطمہ۔ سیدہ کے گھر تشریف لے گئے، فرمایا ادھر دو، میرا وجدان ہے، سیرت دیاں کتب اٹھا کے دیکھ لو، حدیث دیاں کتب اٹھا کے دیکھ لو، میرا وجدان ہے اپنا جدوں حضور نے اس طرح چکیا ہونا نا تے آسمانہ دیاں کھڑکیاں تے جنت دیاں کھڑکیاں کھل گئی ہونیاں، حور و ملک نے بھی ویکھے ہونا، اور یہی صدا لائی ہونی، ویکھو اے فرشتو شہیداں دا سردار، شہیداں دا سردار جھولی نبیاں دے سردار دے، ایک شہیداں دا سلطان ہے۔